آیا اور فلاں کی شادی تھی، فلاں سردار کی شادی تھی، یہ کھانے، یہ پینے، یہ شور، یہ شرابہ، یہ مزے، یہ فلاں۔ نبی علیہ السلام نے کہا بھئی اچھا کوئی اور شادی ہونا کسی وقت مجھے بتانا، میں بھی دیکھوں گا، میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ آپ نے خواہش کا ذکر کر دیا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب کوئی موقع آیا، نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ جی فلاں رات، آج رات کو فلاں جگہ پہ فلاں سردار کی شادی ہے، اور وہ شادیوں میں جو کچھ ہوتا تھا وہ سارے کام آج ہوں گے، جو بھی ان کی قصے، شعر و شاعری، جو بھی کچھ تھا۔ نبی علیہ السلام نے ارادہ فرما لیا کہ ٹھیک ہے آج رات کو میں جاؤں گا۔ نبی علیہ السلام جب رات کو پہنچے ہیں اس جگہ کے اوپر جہاں پہ وہ شادی کا فنکشن شروع ہونا تھا، آپ وہاں پہنچے، ادھر آپ کو نیند آ گئی اور آپ سو گئے، اور جب آپ کی آنکھ کھلی تو سورج کی تیز روشنی آپ کے اوپر پڑ رہی تھی، اور جو محفل کوئی لگی ہوگی وہ آپ کے سونے کے بعد لگی، اٹھنے سے پہلے ختم بھی ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے آپ کی اس طرح سے حفاظت فرمائی، اور کسی لہو و لعب کی محفل میں آپ شریک نہیں ہوئے۔ بچپن میں ایک مرتبہ یا ایک سے زیادہ مرتبہ اس کی کوشش ہوئی، اور نبی علیہ السلام نے چاہا کہ میں دیکھوں یہ کیا ہوتا ہے، سب کچھ کیسے ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے حفاظت ایسی تھی کہ باوجود آپ کے جانے کے اللہ رب العزت نے آپ کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھا، اور ایک رات بھی ہوا اور دوسری رات بھی ایسے ہوا۔ قریش کے اندر ایک بت تھا، اس کا نام تھا بوانا۔ جیسے فیصل آباد میں ایک بازار ہے نا، بھوانا بازار، وہاں پہ ایک ڈاکٹر ثاقب صاحب ہیں، بھوانا تو اس میں ہے آتا ہے، اس میں ہے نکال دیں، بوانا اس کا نام تھا۔ قریش ہر سال وہاں حاضری دیا کرتے اور اس کی بڑی عزت کیا کرتے، اس کے بعد قربانی کے جانور ذبح کیا کرتے، اپنے سر منڈاتے، سارا دن اس کے بعد اعتکاف کرتے، اور قریش کے سردار اور ابو طالب بھی اور باقی لوگ بھی بڑے شوق سے، بڑے چاؤ کے ساتھ یہ عمل کیا کرتے تھے اور جاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہ گئے۔ ایک دفعہ ابو طالب کا، نبی علیہ السلام کی پھوپھیوں کا، آپ کے اور چاچاؤں کا زور ہوا کہ بھئی اتنی خوشی کا موقع ہے، عید کا موقع ہے، کیوں نہیں چلتے؟ سب جاتے ہیں اور ہمارے لیے اس کا بڑا اعزاز ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو سب گھر والے تو نبی علیہ السلام کو کہنے لگے بھئی آپ کیوں نہیں چلتے، آخر کیا وجہ ہے، آپ کیوں دور چلے جاتے ہیں؟ اتنا اچھا موقع ہے، اس دفعہ ہم چاہتے ہیں آپ بھی چلیں، اس دفعہ تو نہ مس کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب بھی بوانا کے پاس یا کسی اور کے نزدیک ہوتا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی میں یہ بت بوانا ہو یا کسی اور بت کے قریب ہوتا ہوں تو میرے سامنے ایک سفید رنگ کا قد آور آدمی آ جاتا ہے اور مجھ سے بار بار یہ کہتا ہے محمد پیچھے ہٹ جاؤ، اس کے قریب نہ جانا۔ جب میں بت کے قریب ہونے لگتا ہوں تو مجھے کوئی بندہ ہوتا ہے جو روک دیا کرتا ہے، میں آگے نہیں جا سکتا۔ خانہ کعبہ میں تانبے کے دو بت تھے، ان کا نام کیا تھا؟ عیصاف اور نائلہ۔ مشرکین مکہ جب طواف کرتے نا تو دونوں کو ہاتھ لگایا کرتے تھے برکت کے لیے، اور چھوا کرتے تھے کہ ہمیں ان سے برکت ملے گی۔ زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا، میں جب دوران طواف بتوں کے پاس سے گزرا تو میں نے ان کو چھوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو ہاتھ کیوں لگایا، مت ہاتھ لگاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں سن تو لی، لیکن دوبارہ چکر میں جب آیا پھر میں نے وہاں ہاتھ لگایا تو نبی علیہ السلام نے مجھے اور ڈانٹا، کہا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ اور حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بت کو نہیں چھوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی، آپ پر وحی کا نزول ہوا، اور اللہ تعالیٰ تمام بری چیزوں سے آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ عیصاف اور نائلہ کا واقعہ سن لیجئے۔ یہ دو لوگ کون تھے اور ان کو لایا کیوں گیا تھا، یہ بت کیوں بنائے گئے؟
عصاف اور نائلہ یہ ایک مرد ایک عورت تھے. ان لوگوں نے ڈیٹ کا ٹائم طے کیا کہ بھی ڈیٹ پہ جانا ہے اور حرام ملاقات کرنی ہے, اور اس کے بعد جو جگہ کا انہوں نے تعین کیا نا, ان بدبختوں نے بیت اللہ شریف کے اندر یہ حرام کام کیا. کوئی اپنے گھر میں کرتا ہے, کوئی ہوٹل میں جاتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے. انہوں نے تو مسجد کو بیت اللہ شریف کو منتخب کیا. جیسے ہی وہاں یہ کام ہوا, سزا کے طور پر, عبرت کے طور پر دونوں کو بت بنا دیا گیا. لوگوں کو جب معلوم ہوا تو انہیں بڑا غصہ چڑھا کہ یہ اتنے بدبخت ہیں. تو انہوں نے اس غصے میں آ کے کیا کیا, ایک کو رکھ دیا صفا پہ اور ایک کو رکھ دیا مروہ پہ, اور کہا یہ اتنے بدبخت ہیں, جو صفا پہ جائے اس کو جوتے مارے, جو مروہ پہ جائے اس کو جوتے مارے, دنیا کو پتہ لگے یہ گندا کام انہوں نے کیا. تو انہوں نے اپنے زوم کے ان کو سزا دینے کا ایک ارادہ کیا, لیکن اس جذبات میں آ کر وہ ایک غلطی کر گئے. وہ کیا؟ صفا مروہ میں کسی کو جوتے مارنا اس کا حصہ نہیں تھا, وہ عبادت نہیں تھی, اس کو انہوں نے عبادت میں شامل کر دیا, بدعت بنا دی. جذبہ اچھا تھا ان کا, جذبہ اچھا تھا کہ ان کو جوتے مارو, لیکن کیا ایک عبادت کے ساتھ جوڑ کے اس کا حصہ بنا دیا. اب یہ تو حرام کام تھا, یہ تو جائز نہیں تھا. اور ہوتا کیا ہے کہ عبادت, یہ جو بدعت ہوتی ہے نا, یہ بڑے اچھے جذبے کے ساتھ شروع ہوتی ہے, لیکن آگے جا کے معاملات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں. کئی نسلوں کے بعد مسئلہ بدل جاتا ہے. شروع میں تو جوتے مارتے تھے ان کو ذلیل سمجھتے ہوئے, عبرت کے لیے, ان کو برا کرنے کے لیے. اور وقت گزرا, کچھ نسلیں گزری یا کچھ لوگ گزرے, شیطان نے کہا کہ بھئی ان کو جوتے نہیں مارنا, ان کو ہاتھ مارنا بھی کافی ہے. وہ جناب جوتے سے ہاتھ پر آ گئی. پھر کچھ وقت گزرا, انہوں نے کہا بھئی ان کو ہاتھ مارتے نہیں, ہاتھ لگاتے ہیں, یہ تو بڑے بزرگ ہیں اسی لیے تو صفا مروہ پہ بیٹھے. ان کی بزرگی کی دلیل ہی یہی ہے کہ ایک صفا پہ ایک مروہ پہ, تو ان کو تو ہاتھ لگاتے ہیں. اور پھر آہستہ آہستہ ان کو صفا مروہ سے اٹھا کے بیت اللہ کے پاس لے آیا گیا. یہ کیا ہوتا ہے کہ ابتدا ایسے کی جاتی ہے. اب دیکھیں درود شریف پڑھنا کیا ہے جی, غور کریں. ایک گھر میں ایک آدمی بچوں کو بٹھائے, اس کے بچے ہیں, بیوی ہے گھر میں. انہوں نے کہا بھئی آج سے ہم نے ایک بات طے کرتے ہیں, وہ یہ طے کرتے ہیں کہ ہم ہر دفعہ کھانا کھانے سے پہلے درود شریف ضرور پڑھیں گے. ہر دفعہ کھانا کھانے سے پہلے ہم درود شریف ضرور پڑھیں گے, پھر کھانا کھایا کریں گے. سب کہیں ہاں بھئی ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم درود شریف پڑھیں گے, کھانا کھا لیں گے, اور اس کے بغیر ہم کھانا نہیں کھائیں گے. درود شریف پڑھنے ایک عبادت ہے, انہوں نے اس کو کھانے کے ساتھ جوڑ دیا. اب وہ گھر والے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں, پھر کھانا کھاتے ہیں, چل رہے سلسلے. ایک دن ایک بچے نے درود شریف نہیں پڑھا. اب گھر والا اس پہ غصہ کہ تو نے درود شریف کیوں نہیں پڑھا, یہ تو تم نے غلط کام کر لیا, درود کیوں نہیں پڑھا. اب یہاں علماء کہتے ہیں کہ دیکھو ایک جائز اور حلال کام ہے, اس کو جس درجے کا ہے اسی درجے پہ رکھو. اس کو آپ نے کھانے کے ساتھ جوڑ کے ضروری کر لیا, اور جس نے نہ پڑھا اس کو آپ مجرم قرار دے رہے ہو کہ تم نے کھانے سے پہلے درود نہیں پڑھا, اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ غلط ہے. تو یہ تو پھر دین کے اندر انسان زبردستی اپنی چیزوں کو شامل کرے گا اور معاملات کو خراب کرے گا. درود شریف پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے, لیکن اس کے پورے طریقے شریعت نے بتائے ہیں. تو جب بھی انسان کسی چیز کو شامل کر لیتا ہے نا کہ اس کے ساتھ ہی یہ کرنا ہے, پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں. جیسے عصاف اور نائلہ کے معاملے میں قریش مکہ نے کیا کہ صفا مروہ کا وہ حصہ نہیں تھے, لیکن ایک کو صفا کا حصہ بنا دیا, ایک کو مروہ کا حج عمرے کا حصہ بنا دیا, اور کرتے کرتے بات کدھر سے کدھر پہنچ گئے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسی درجے تک رہیں جہاں تک رسول اللہ نے ہمیں بتایا, آگے پیچھے ہونے کی ضرورت نہیں. ایک سادہ سی مثال ہے. وہ مثال یہ ہے, نماز ہو رہی ہے, امام نے کہا اللہ اکبر اور رکوع میں چلا گیا, قیام کیا, سورت وغیرہ پڑھی, رکوع میں چلا گیا. اگر کوئی بندہ امام سے پہلے رکوع میں جائے
کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ اچھا امام سجدے میں ہے اور کوئی بندہ امام سے پہلے سر اٹھا لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ ابھی امام تحیات میں سلام نہیں پھیرا اور کوئی سلام پھیر لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ جس طرح ایک نماز کے اندر امام ہوتا ہے اور انسان کو مقتدی کو اسی کے پیچھے چلنا ہوتا ہے، 100% پیچھے چلے گا تو کامیاب ہوگا، اور امام سے آگے بڑھ جائے گا تو وہ ناکام ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کے امام ہیں، ہم ہر کام میں نبی علیہ السلام کے پیچھے رہیں اور اسی طرح کریں جیسا آپ نے کیا، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ہم دائیں بائیں چیزوں کو شامل کریں گے تو ہمارا راستہ بدل جائے گا۔ مشرکین مکہ اپنے بتوں کے نام پہ جانور بہت قربان کرتے تھے، کبھی لات، کبھی منات، کبھی کسی کے نام پہ جانور قربان ہوتے اور یہ نظر نیاز اور یہ چیزیں تقسیم کی جاتی تھیں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام احادیث میں بات مستند طریقے سے موجود ہے کہ آپ نے کبھی ایسا گوشت نہیں کھایا جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ فرمایا خود بھی کہ میں نے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں چکھی جو بتوں کے نام پر ذبح کی گئی ہو، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا فرما دی۔ اسی طرح آپ سے پوچھا گیا کیا کبھی بچپن میں آپ نے کسی بت کی عبادت کی؟ نبی علیہ السلام نے صاف فرمایا نہیں، ہرگز نہیں۔ پھر پوچھا گیا کیا شراب کے بارے میں کوئی واقعہ ہوا؟ فرمایا کہ ہرگز نہیں، حالانکہ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کتاب اللہ کیا ہے اور ایمان کے احکامات کیا ہیں، لیکن میں شراب کے بھی کبھی قریب نہیں ہوا۔ نبی علیہ السلام نے خود بھی یہ گواہی دی اور بھی مکہ کے لوگوں نے گواہی دی کہ نبی علیہ السلام نے کبھی ایسی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اب ایک آخری بات، اس کے بعد بات مکمل کر لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بکریاں چرانے کا کام کیا اور تمام انبیاء نے بکریاں چرانے کا کام کیا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے اور باقی تمام انبیاء نے یا اکثر انبیاء نے بکریاں کیوں چرائیں؟ اس کی اصل وجہ جو حکمت علماء نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ بکری ایک کمزور اور نرم مزاج جانور ہوتا ہے، اور جب زیادہ تعداد میں ایک ریوڑ میں جا رہا ہو تو کوئی ادھر بھاگتی ہے بکری، کو ادھر بھاگتی ہے۔ اب سختی آپ کر نہیں سکتے، زیادہ لاٹھی ماریں گے ٹانگ نہ ٹوٹ جائے، نرم بھی ہے، نازک بھی ہے، احتیاط بھی کرنی ہے اور اس نے اپنی اٹکھیلیاں بھی کرنی ہے، ادھر بھی دوڑنا ہے ادھر بھی دوڑنا ہے، اپنی ساری مرضیاں پوری کرنی ہیں، اور سختی آپ اس پہ کریں گے تو ٹانگ توڑ بیٹھیں گے یا وہ دور کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا، تو اس پہ زیادہ سختی ہو نہیں سکتی۔ امت کا حال بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ امت کو بھی سنبھالنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو پوری امت کو سنبھالنا تھا، اب کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، سب کو سنبھالنا ہے، تو اس کے لیے ایک بہت بڑا حوصلہ اور ایک تحمل مزاجی کی ضرورت ہے، جو بکریوں کو چرانے سے چرانے والے کے اندر وہ تحمل مزاجی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے اندر وہ حلم آ جاتا ہے، برداشت آ جاتی ہے، بردباری آ جاتی ہے، جس سے کہ وہ امت کو سنبھال سکتا ہے۔ اس کے علاوہ علماء نے فرمایا کہ ہر کام اور ہر پیشے کی بعض خصوصیات ہوتی ہیں اور صحبت کے اثرات ہوتے ہیں۔ جیسے قصائی ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، وہ جتنے جانور ذبح کرے گا، اور کمیلے کا قصائی تو اور سخت ہوتا ہے، حلال جانور ہے، بسم اللہ پڑھ کے شریعت کے مطابق ذبح کر رہا ہے، لیکن وہ پیشہ ایسا ہے کہ اس کے دل کے اندر سختی یہ لازمی آتی ہے۔ اسی طرح جو لوہار ہوتا ہے نا، یہ جفا کش ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جو مالی ہوتا ہے نا، پودوں کا خیال کرنے والا، یہ بڑا نازک انداز ہو جاتا ہے، یہ مالی خود بڑا نازک طبیعت کا ہو جاتا ہے، کیونکہ پودے بڑے نازک ہوتے ہیں۔ اور بکریوں کو جو چرانے والا ہوتا ہے، اس کے اندر سے بکریوں کی تربیت کی اور اس کا خیال رکھنے کی وجہ سے جو اندر کی ایک کیفیت ہوتی ہے نا، غصہ آنے کی یا گرمی اور جذبات کا اظہار کی، وہ ایسی دب جاتی ہے کہ اس کو ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ مجھے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو ایسی تربیت ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ اپنی امت کی تربیت کے لیے انتہائی شفیق، مہربان اور نرم مزاج ہو چکا ہوتا ہے، اور تبلیغ کے کام میں، دین کے اور دعوت کے کام میں
تحمل مزاجی اور نرم طبیعت کا ہونا انتہائی ضروری، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یہ ہمیں جگہ جگہ نظر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تحمل مزاج بھی تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نرم مزاج بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ ہر صحبت کی اپنی کیفیت ہوتی ہے، اس کا اثرات ہوتے ہیں۔ انسان گھوڑا پالتا ہے، گھوڑا پالنے والے کے اندر ذرا ایک فخر یا ایک بڑائی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو اونٹ کے ساتھ رہتا ہے اس کے اندر کچھ اور کیفیات، کینہ وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور جو بکریاں پالتے ہیں اس کے اندر مسکنت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل جل کے انسان کے اندر اثرات پیدا کرتی ہیں۔ ایک شخص صحبت کے اثرات کو نہیں مانتا تھا، یہ کیسے کہتے ہو، اس سے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے۔ اس کو نہ کچھ عرصہ اونٹوں کے ساتھ رکھا گیا۔ اب اونٹوں کے ساتھ رہنے میں کچھ عرصے کے بعد کیا ہوا کہ وہ لوگوں کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے نا ادھر کوئی مکھی آ گئی۔ اب مکھی کو انسان کر آئے تو انسان تو ہاتھ سے اٹھا دیتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی کپڑا ہوتا ہے، مکھی ہٹا دیتا ہے۔ اس نے کیا کیا، جیسے اونٹ اپنی گردن آگے سے لا کے کرتے نا، اس نے مکھی کے لیے اسی طریقے کا انداز اختیار کیا۔ تو لوگوں نے کہا دیکھو تو کہتا تھا کہ صحبت کا فرق نہیں پڑتا، اس طریقے سے کوئی انسان بھی مکھیاں اڑاتا ہے کہ اونٹوں کے ساتھ رہ کے وہ اونٹ کے انداز۔ تو انسان کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے، جیسی صحبت اختیار کرتا ہے، جہاں رہتا ہے ویسا یہ ہو جاتا ہے۔